السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تعلیم انصاف پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز ناظرین، حالت حیض میں یعنی جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ماہواری کے، ان دنوں میں خواتین محفل میلاد مصطفیٰ میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ تو آج اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی آل پہ کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور آگے آپ نے ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دیکھیے فتاوی شامی جلد نمبر 1، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حالت حیض میں خواتین کون کون سے کام کر سکتی ہیں، کون کون سے نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ خواتین حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، حالت حیض میں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مباشرت نہیں کر سکتی، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتی۔ جو میاں بیوی کے درمیان جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ ان دنوں میں قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اس دوران یعنی حالت حیض میں خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، اور ایسے وظیفے، ایسے ورد نہیں کر سکتی جن میں قرآنی آیات شامل ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں جو حالت حیض میں اور حالت نفاس میں خواتین نہیں کر سکتی۔ اب کون کون سے کام کر سکتی ہیں، جس میں ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق بھی بات ہو جائے گی۔ تو خواتین حالت حیض میں جو کام کر سکتی ہیں ان میں یہ ہے کہ خواتین درود و سلام پڑھ سکتی ہیں، آقا کریم پر درود پڑھ سکتی ہیں، سلام پڑھ سکتی ہیں، اور حالت حیض میں خواتین محفل میلاد مصطفیٰ میں جا سکتی ہیں، شرکت کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، محفل میلاد میں تو جا سکتی ہیں اگر مسجد میں نہ ہو تو۔ اگر محفل میلاد مصطفیٰ مسجد میں ہے تو پھر حالت حیض میں اور حالت نفاس میں خواتین شرکت نہیں کر سکتی۔ اگر مسجد سے باہر کہیں بھی ہے، گھر میں ہے، یا جیسے آج کل شادی ہالوں میں محفلیں رکھی جا رہی ہیں، تو وہاں پر خواتین محفل میلاد میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ایسے وظائف، ایسے ورد بھی خواتین کر سکتی ہیں جن میں قرآنی آیات شامل نہ ہوں، اور قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں ان کو دعا کی نیت سے خواتین پڑھ سکتی ہیں، اور ان کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ حالت حیض میں وہ دعا جو قرآن پاک میں دعائیں موجود ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ جیسے قرآن پاک میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ اور اسی طرح ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ دعا ہے۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں۔ تو ان کو بطور دعا خواتین پڑھ سکتی ہیں، بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی۔ تو معزز ناظرین، یہ مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا ہے کہ خواتین حالت حیض میں کون کون سے کام نہیں کر سکتی اور کون کون سے کام کر سکتی ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔